نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ پہلی امتیں جو ہلاک ہوئی تھی نا، فرمایا پہلی امتیں جو ہلاک ہوئی ان کی ایک وجہ یہ تھی کہ کثرت سوال، بہت زیادہ سوالات کرنے کی وجہ سے اور انبیاء کی مخالفت کرنے کی وجہ سے وہ قومیں ہلاک ہو گئیں۔ فرمایا میں جو تمہیں دوں اس کو لے لیا کرو اور جس چیز سے منع کروں اس سے رک جایا کرو۔ یعنی بار بار ایک چیز کے بارے میں پوچھنا، بار بار سوال کرنا یہ ٹھیک نہیں ہے، اس سے انسان خود مشکل کا شکار ہو جاتا ہے۔ تو حج کی فرضیت ہے ہر اس شخص پر کہ جس میں حج کے فرض ہونے کی شرائط پائی جاتی ہیں، وہ صاحب استطاعت ہے، وہ معذور نہیں ہے، مسلمان ہے، عاقل ہے، بالغ ہے، آزاد ہے، یہ ساری شرطیں جب اس بندے کے اندر پائی جائیں گی تو ایسے بندے پر زندگی میں ایک مرتبہ حج فرض ہے۔ اور یہ مسئلہ بھی یاد رکھیں کہ جب زندگی میں ایک مرتبہ حج فرض ہو گیا اور حج فرض ہونے کے باوجود بندے نے حج نہ کیا، حتیٰ کہ اس کے بعد وہ بندہ صاحب استطاعت نہ رہا، کنگال ہو گیا، غریب ہو گیا، کیونکہ دولت تو ایک آنے جانے والی چیز ہے، کبھی بندہ بڑا مالدار ہوتا ہے، کبھی بندے کے پاس بڑا پیسہ ہوتا ہے اور کبھی کنگال ہو جاتا ہے۔ آپ نے بھی دیکھا ہوگا لکھوں ککھ ہوتے ہوئے اور ککھوں لاکھ ہوتے ہوئے۔ بڑی بڑی دنیا ایسی ہوتی ہے، بڑا بڑا مال تھا، بڑی دولت، بڑا کچھ تھا، لیکن کیا ہوا؟ اب جناب وہ غربت کی زندگی بسر کر رہے ہیں۔ اور بہت سارے ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں کہ جو بڑے غریب تھے، نادار تھے، مسکین تھے، لیکن محنت کی، کوشش کی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے رنگ لگا دی، آج پیسہ ہے، دولت ہے، مال ہے، سب کچھ ہے۔ تو یہ دولت انسان کے پاس ہے جو یہ آنے جانے والی چیز ہوتی ہے۔ تو زندگی میں جب ایک مرتبہ حج فرض ہو جائے تو اب اس کا کرنا لازم ہو جاتا ہے۔ جو زندگی میں حج فرض ہوا، بندے نے حج کوئی نہ کیا، اس سال وہ حج کرنے نہ گیا، تاخیر کی وجہ سے بندہ گناہ گار ضرور ہوتا ہے۔ پھر کیا ہوا؟ بندہ کنگال ہو گیا۔ اب اس بندے پر لازم ہے کہ قرض لے کر حج کرنے جائے گا، قرض لے کر حج کرنے جائے گا اور نیت یہی کرے گا کہ میں فٹافٹ جو ہے وہ جتنا جلدی ہو سکا اس کا قرض جو ہے وہ پورا کروں گا۔ تو ایسے شخص پر لازم ہے کہ وہ قرض لے کر حج کرنے کے لیے جائے جس پر زندگی میں ایک مرتبہ حج فرض ہو گیا تھا۔ اسی طرح اگر کسی بندے پر حج فرض ہوا، وہ حج کرنے نہیں گیا، حج کرنے کے لیے نہیں گیا، حتیٰ کہ وہ بیمار پڑ گیا، معذور ہو گیا، اپاہج ہو گیا، یعنی پہلے ٹھیک ٹھاک تھا۔ اگر بندہ تندرست و توانا نہیں ہے، اپاہج ہے، معذور ہے، خود نہیں چل سکتا، نابینا ہے، کسی کا محتاج ہے، ایسے بندے پر حج فرض نہیں ہوتا۔ اور حج یقین کریں، حج کرنے کا، عمرہ کرنے کا مزہ جو ہے وہ اسی وقت آتا ہے جب بندے کے اعضاء سلامت ہوتے ہیں، بندہ تندرست اور توانا ہوتا ہے۔ ہمارے تو بر صغیر خصوصاً پاکستان میں جب بابا بڈھا ہو جاتا ہے نا، کسی کھاتے کا نہیں رہتا، کہتے ہیں بابے نو حج کرا دیو، بابے نو عمرے تے بھیج دیو، اور پھر وہاں بابا کرتا کیا ہے؟ بابے کو نہ پتہ ہے حج کیسے کرتے ہیں، نہ پتہ ہے عمرہ کیسے۔ یہ کوئی آسان کام نہیں ہے، حج کرنا کوئی آسان کام نہیں ہے، بڑی مشقت والا کام ہے، بڑی مشقت برداشت کرنی پڑتی ہے، وہاں گرمی برداشت کرنی پڑتی ہے، وہاں پیدل چلنا برداشت کرنا پڑتا ہے، وہاں پیاس برداشت کرنی پڑتی ہے، وہاں پر رات کو میدان کے اندر سونا پڑتا ہے۔ تو جو لوگ اس طرح کی تکالیف اور اس طرح کی آزمائشیں جس نے نہ دیکھی، اس کے لیے تو بڑی آزمائش بن جاتی ہے، اور جب بندہ بڈھا ہو جاتا ہے اس کے لیے تو اور زیادہ مشکل ہو جاتی ہے۔ اور بابے بڈھے ہم نے وہاں پر دیکھے ہیں، عمرہ کرنے کے لیے گئے ہوتے ہیں، ان کے پاس جو ہے وہ پورے طواف کے ساتھ چکر نہیں لگ رہے ہوتے اور بس ہو جاتی ہے ان کی، طواف کے پورے چکر نہیں لگ رہے ہوتے، انہوں نے صفا مروہ بعد میں کرنی ہے، وہ نہیں کر سکتے بیچارے۔ تو اس لیے حج اور عمرے کا جو مزہ ہے وہ جوانی میں ہی ہے، مزہ عبادت کا اسی عمر کے اندر ہے۔ یہ نہیں ہے کہ بندہ وہ انتظار کرتا رہے، حالانکہ بندے کے پاس پیسہ ہے، صاحب استطاعت ہے، تندرست ہے، توانا ہے، ساری شرائط اس کے بیچ میں پائی جا رہی ہے، لیکن پھر بندہ کہہ رہا ہوتا ہے اور یہ تے میرے تے اور بڑے فرض نے، بھائی کیڑے فرض نے تیرے ہوتے؟ اب میں تیاں ویاڑیاں نے، منڈے ویانے نے، بھائی وہ بچیوں کی بھی شادی ہو جائے گی، بچوں کی بھی شادی ہو جائے گی، لیکن جو تیرے اوپر زندگی میں ایک فرض ہو گیا ہے اس کو تو پورا کر۔ اور جو بندہ حج اور عمرہ کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے شخص کو غنی بنا دیتا ہے، اس کے پاس وافر مال آ جاتا ہے جو بندہ حج اور عمرہ کرتا ہے۔ اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث ہے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو بندہ، اس کو کوئی رکاوٹ نہیں تھی، کوئی پریشانی نہیں تھی، رکاوٹ بھی نہیں، پریشانی بھی نہیں، صاحب استطاعت بن گیا،
فرمایا اس کے باوجود بھی اگر اس نے حج نہ کیا وہ یہودی ہو کر مرے یا نصرانی ہو کر مرے، یہودی مرے یا نصرانی مرے۔ اللہ اکبر، دیکھیں کتنی بڑی یہ وعید ہے ایسے شخص کے لیے کہ جس پر زندگی میں حج فرض ہو گیا۔ جب بھائی حج کی فرضیت ہو گئی، اب تو یہ مت کہتے میرے تو حج اور بڑے فرض نے۔ ہاں، عمرہ کرنا ایک مستحب عمل ہے، سنت کہہ لو اسے۔ عمرہ کرنا فرض نہیں ہوتا، عمرہ کرنا کوئی واجب نہیں ہوتا جب تک کہ کوئی منت وغیرہ نہ مان لی جائے۔ اگر عمرے کی منت ماننی ہو تو ظاہر ہے پھر وہ ایک الگ بات ہے، ویسے عمرہ کرنا کوئی فرض اور واجب نہیں ہے۔ حج کی فرضیت کے لیے شرائط ہیں، اور حج کے بارے میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا جس بندے نے حج بیت اللہ کیا اور حج بیت اللہ کرنے میں اس نے کوئی فسق نہ کیا، کوئی بری بات نہ کہی، فرمایا وہ گناہوں سے ایسے پاک ہو جاتا ہے جیسے ابھی اپنی ماں کے پیٹ سے اس نے جنم لیا ہے۔ ایسا بندہ گناہوں سے ستھرا ہو جاتا ہے۔ لیکن جب حج کرے پوری شرائط کے ساتھ، اور حج کے ارکان جس طرح ادا کرنے ہیں، حج کے واجبات جس طرح ادا کرنے ہیں، اس طرح اس نے ادا کیے ہیں۔ بعض تو ہمارے لوگ ایسے ہوتے ہیں ان کو حج کے مسائل کا ہی نہیں پتا ہوتا، جناب حج کرنے چلنے ہیں اور وہاں پر دم واجب ہو رہے ہیں، وہاں پر جناب جرم کر رہا ہے، اس کا پتہ ہی کوئی نہیں ہے۔ وہی حرم کعبہ کے اندر اگر بندہ ایک نماز پڑھے تو 1,00,000 نمازوں کا ثواب ہے، اور اگر وہاں پر کوئی جرم کر بیٹھے تو وہ جرم بھی اسی طرح ہے۔ وہاں پر ایک نیکی 1,00,000 نیکیوں کے برابر ہے تو جرم بھی 1,00,000 گناہوں کے برابر ہے، 1,00,000 جرموں کے برابر ہے۔ ہمارے لوگ وہاں پر چلے تو جاتے ہیں حج کرنے، عمرہ کرنے، لیکن پتہ ہی کوئی نہیں، معلومات ہی نہیں لی کہ کسی امام صاحب کے پاس بیٹھ کر، کسی عالم دین کے پاس بیٹھ کر ہم مسئلے ہی پوچھ لیں، وہ حج کرنے جا رہے ہیں۔ ہر چیز کا ایک طریقہ ہوتا ہے، ہر چیز کے قواعد ہوتے ہیں، ہر چیز کا ایک سلیقہ ہوتا ہے۔ جب اس کو قاعدے کلیے کے مطابق کریں گے تو بات حل ہوگی، اور اگر قاعدے کلیے کے مطابق حل نہ کریں، اپنے جگاڑ لگاتے رہیں گے تو بات یاد رکھ کے بات حل نہیں ہوگی، بات پریشانی کی طرف لے جائے گی۔ اور یہ اتنا بڑا فرض ہے، اسلام کا رکن ہے یہ حج کرنا، اسلام کا رکن ہے۔ اس کو ہمارے لوگ بغیر قواعد کے، بغیر سیکھے جناب منہ اٹھا کے چل پڑتے، اسی حج کرنے چل رہے ہیں جناب۔ اب نہ یہ پتا تھا کہ احرام کہاں سے باندھنا ہے، احرام کی پابندیاں کیا ہیں، احرام باندھ کر کیا کر سکتے ہیں اور کیا نہیں کر سکتے، پتہ ہی کوئی نہیں ہے، کیا کر سکتے اور کیا نہیں کر سکتے۔ اور اس سے پہلے تو میں یہ بات کہوں گا کہ احرام باندھنا بھی نہیں کئی لوگوں کو آتا کہ احرام کیسے باندھتے، اور وہ جناب ناف سے نیچے احرام گیا ہوتا ہے اور ستر سارا نظر آ رہا ہوتا ہے، کہتے ہیں ایسے حج کرن چل رہے ہیں۔ اور اللہ کے بندوں پہلے سیکھ تو لو کسی سے، ٹھیک ہے حج تم پر فرض ہو گیا ہے، لیکن اس کے مسائل سیکھنا بھی تو فرض ہے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، کہ علم کا طلب کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے۔ یعنی کیا مطلب ہے اس کا؟ اس کا مطلب یہ کہ تم پر حج فرض ہو گیا ہے تو اب حج کے مسئلے جاننا تم پر فرض ہو گئے، کہ حج کرتے کیسے ہیں، میدان عرفات میں کس دن ہم نے وقوف کرنا ہے، اور وقوف عرفہ کب سے کب تک ہے، مینا میں کب جانا ہے، مزدلفہ میں کب جانا ہے، طواف زیارہ کب تک کر سکتے ہیں، صفا اور مروہ کی سعی کرنے کا کیا طریقہ ہے، سارے قواعد ہیں، اس کے احکام ہیں باقاعدہ طور پر۔ جب تک یہ احکام ہم نہیں جانیں گے اس وقت تک حج ٹھیک ہی نہیں ہو سکتا، عبادت درست ہی نہیں ہوگی۔ عبادت کی درستگی کے لیے سب سے پہلے علم دین حاصل کرنا، تب جا کر اتنا بڑا یہ ثواب ملتا ہے۔ فرمایا جو بندہ حج بیت اللہ کر لیتا ہے، حج بیت اللہ کر لیتا ہے، ایسے ہی ہے جیسا کہ آج ہی اپنی ماں کے پیٹ سے اس نے جنم لیا۔ اللہ اکبر، گناہوں سے ستھرا ہو جاتا ہے بندہ، گناہوں سے ستھرا ہو جاتا ہے۔ فرمایا جیسے بھٹی جو ہوتی ہے نا، بھٹی یہ لوہے کا زنگ دور کر دیتی ہے، فرمایا حج بھی انسان کے گناہوں کو ایسے دھو کے ڈال دیتا ہے، دھو ڈالتا ہے، رکھتا ہے۔ اتنا بڑا اجر ہے، اتنا بڑا یہ ثواب ہے حج بیت اللہ کرنا۔ حج بیت اللہ کرنے کے اندر ایک تو چیز یہ بھی ہونی چاہیے کہ ہمیں اپنی نیت جو ہے وہ ٹھیک کرنی چاہیے، ہماری نیت اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا ہونی چاہیے۔ ویسے تو ہر کام کے اندر، ہر نیک کام کے اندر ہماری نیت اچھی ہونی چاہیے کہ میں فلاں نیک کام کرنے لگا ہوں، کیا میں اللہ کی رضا کے لیے کر رہا ہوں یا لوگوں کو دکھاوے کے لیے کر رہا ہوں۔ جب تک ہماری نیت اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا اور اس کی خوشنودی نہیں ہوگی، اس وقت تک ہمارا وہ نیک عمل اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہے۔
اللہ کی بارگاہ میں وہ عمل قبول ہوتا ہے، وہ عمل قبول ہوتا ہے کہ جو خالصتاً اس کے لیے ہے، اور جو عمل خالص اللہ کے لیے نہیں نا، اس میں تھوڑا سا بھی دکھاوا آ گیا، تھوڑا سا بھی کچھ اور شامل ہو گیا ہے، وہ عمل اللہ کی بارگاہ میں قبول کوئی نہیں ہوتا۔ اللہ کی بارگاہ میں وہ قبول کوئی نہیں ہوتا۔ آپ حج کریں، ضرور کریں، لیکن ہمیں نیت اس انت پہ رکھنی چاہیے کہ ہم اللہ کی رضا اور اس کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے، اور جو اللہ کی طرف سے مجھ پر یہ فرض ہوا ہے، میں اس فرض کی ادائیگی کے لیے حج بیت اللہ کر رہا ہوں، اور پھر اس کا بڑا اجر بندے کو ملتا ہے، بندے کو بڑا بڑا ثواب ملتا ہے۔ انسان گناہوں سے ایسے پاک اور ستھرا ہو جاتا ہے کہ جیسے کہ اس نے گناہ کیا ہی نہیں تھا، اتنا بڑا اجر ہے۔ تو نیت کا درست ہونا بڑا ضروری ہے، کیونکہ اللہ کی بارگاہ میں صرف نیتیں دیکھی جاتی ہیں، نیتیں وہاں پر تو دیکھی جاتی ہیں۔ فرمایا انما الاعمال بالنیات وانما لکل امرئ ما نویٰ، فرمایا اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ جس چیز کے لیے تم عمل کرو گے وہی تمہیں نصیب ہو جائے گی، جو تمہاری نیت ہوگی وہ تمہیں نصیب ہوگی۔ اگر تمہاری نیت دکھاوا تھا، اگر تمہاری نیت ریا تھی تو دکھاوا مل جائے گا کہ لوگ حاجی صاحب کہہ دیں گے جناب واہ 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 جی واہ واہ، لوگ حاجی صاحب کہتے ہیں، اور وہ بھی حاجی صاحب بھی پھولے نہیں سما رہے ہوتے، میں حاجی بن گیا ہوں۔ اور اگر حاجی صاحب سے پوچھا جائے کہ حج کے ارکان ہیں کتنے، حج کے واجبات ہیں کتنے، کون سا جرم کر دے تو دم واجب ہو جاتا ہے، احرام جب بندہ باندھ لیتا ہے تو کون کون سی پابندیاں حاجی پر لازم ہو جاتی ہے، حاجی کو ان باتوں کا پتہ ہی نہیں، صرف یہ پتہ ہے کہ میں نے حاجی کہلوانا ہے، حاجی کہلوانا ہے۔ تو نیت جب تک درست نہیں ہوگی اس وقت تک عمل اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہے، عمل اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہے۔ لوگ تو ایسے بھی ہیں، یقین کریں، حج کر کے آ جاتے ہیں، وہ اپنے نام کے ساتھ حاجی لکھنے کو بھی منع کرتے ہیں کہ میرے نام کے ساتھ نہ لکھنا حاجی۔ اور کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں جب تک حاجی نہ لکھا جائے، وہ کہتے ہیں کہ میرا نام ہی نہیں تو صحیح لکھیا، وہ بھائی میں حاجی ہاں، ثناء اللہ، ثناء اللہ دے نال حاجی ضرور لانا سی۔ وہ کہتے ہیں میرا تو نام ہی نہیں پورا لکھیا، حاجی لکھ میرے نام کے ساتھ تب میرا نام پورا ہوگا۔ ایسے لوگ بھی موجود ہیں، اور ایسے لوگ بھی ہیں، یقین کریں، کہ جو اپنے عمل کو پوشیدہ رکھتے ہیں، چھپا کر رکھتے ہیں، ظاہر نہیں ہونے دیتے۔ ایسا ہمارا کچھ عمل تو ایسے، کچھ اعمال ایسے ہونے چاہیے کہ جو ہم خود جانتے ہوں اور ہمارا رب جانتا ہو۔ اگر ایسے ہمارے کچھ اعمال صالحہ ہوئے نا، اعمال صالحہ ہوئے، تو یقین کریں وہ اعمال صالحہ ہی ہماری نجات کے لیے کافی ہو جائیں گے، ہماری نجات کا دار و مدار انہی پر ہو جائے گا۔ اگر ہمارے کچھ اعمال ایسے ہوئے جن کو ہم نے پوشیدہ رکھا ہوا ہے اور ظاہر نہیں کرتے، تو ارشاد فرمایا کہ انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ اللہ کی بارگاہ میں نیتیں دیکھی جاتی ہیں، اللہ کی بارگاہ میں دل دیکھے جاتے ہیں۔ قرآن مجید فرقان حمید کی وہ آیت ہے نا، رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم۔ اب یہ قربانی آ رہی ہے نا، فرمایا جانور ذبح کرتے ہو، نہ اللہ کی بارگاہ میں ان کا خون جاتا ہے نہ گوشت جاتا ہے، پھر اللہ کی بارگاہ میں کیا جاتا ہے؟ فرمایا ولکن ینالہ التقوی منکم، اللہ کی بارگاہ میں تمہارے دلوں کا تقوی جاتا ہے، تمہارے دلوں کی پرہیزگاری جاتی ہے، تمہارا ارادہ کیا ہے، تمہاری نیت کیا ہے، یہ اللہ کی بارگاہ میں پہنچتا ہے۔ تو اپنی نیتوں کا قبلہ درست ہمیں کرنے کی حاجت ہے، ضرورت ہے اس امر کی کہ ہم اپنی نیتوں کو درست کریں۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ عمل بظاہر چھوٹا ہوتا ہے، عمل چھوٹا ہوتا ہے، لیکن اس میں نیت خالص اللہ کی رضا ہوتی ہے، تو وہ عمل کیا ہو جاتا ہے؟ بظاہر چھوٹا تھا، لیکن نیت کے اچھا ہونے کی وجہ سے وہ عمل اللہ کی بارگاہ میں بڑا ہو جاتا ہے، اللہ کی بارگاہ میں وہ عمل بڑا ہو جاتا ہے۔ اور بعض اوقات یوں بھی ہوتا ہے کہ عمل تو ہم نے بہت بڑا کر دیا، بہت بڑا عمل کر دیا، لیکن ہماری نیت درست نہیں ہوتی، اور جب ہماری نیت درست نہیں ہوگی تو وہ بڑا عمل بھی اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوگا۔ چھوٹا سا عمل بھی ہے نا، یہاں تو بلی کو دودھ، بلی کو پانی پلانے والے کی بھی مغفرت ہو گئی تھی، اس کی نیت اچھی تھی کہ ایک جان کو میں نے بچانا ہے، نیت اچھی ہونے کی وجہ سے جانور کو پانی پلایا، اس کی پیاس بجھائی، اللہ نے اس کو بخش دیا، اللہ نے اس کی مغفرت فرما دی۔ تو حج بیت اللہ کرنے میں اللہ کی رضا، یہ نیت ہماری ضروری ہے کہ ہم یہ نیت رکھیں کہ ہم اللہ کی رضا اور اس کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے حج بیت اللہ کر رہے ہیں۔ اور یہ حج بیت اللہ یہ مسلمانوں کا عالمی سطح کا اجتماع ہوتا ہے، عالمی سطح کا اجتماع، دنیا بھر سے مسلمان اکٹھے ہوتے ہیں،
ہر علاقے، ہر ملک، ہر جگہ سے لوگ جمع ہوتے ہیں، تو یہ مسلمانوں کا ایک عالمی سطح کا اجتماع ہوتا ہے۔ امیر حج کو چاہیے کہ جو مسلمانوں کو عالمی سطح پر مسائل درپیش ہیں ان مسائل کا حل بیان کرے، اور مسلمانوں کو کوئی پیغام دے کر اپنے اپنے علاقوں میں بھیجے کہ مسلمان اس بات پر عمل کریں اور اس بات کو آگے بڑھائیں، تاکہ آج کل یہ جو مسلمان دبتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں، جہاں دیکھو مسلمان کو مارا جاتا ہے، مسلمان کو پیٹا جاتا ہے، مسلمان پستی کی طرف جا رہا ہے، تو امیر حج کا یہ کام بنتا ہے کہ امیر حج اپنے خطبہ حج کے اندر امیر حج اس بات کو بیان کرے اور مسلمانوں کو پیغام دے کہ اپنے اپنے علاقوں میں جا کر اسلام کی یہ جو باتیں ہیں نا، یہ جو باتیں ہیں ان پر عمل کرو اور اسلام کو آگے بڑھانے کی کوشش کرو، اور لوگوں کو دعوت اسلام دو کہ جو ابھی تک مسلمان نہیں ہوئے۔ تو یہ مسلمانوں کا عالمی سطح کا ایک اجتماع ہوتا ہے، یہ ایک مقصد ہے اس کا حج کا۔ اور حج کا تیسرا جو مقصد ہوتا ہے وہ ہوتا ہے مساوات کا درس، کہ جو ہمیں اسلام نے بھی یہ درس دیا ہے کہ سارے مسلمان برابر ہیں، کسی گورے کو کالے رنگ والے پر، کسی امیر کو غریب پر، کسی چودھری کو کمی پر، کسی عربی کو اجمی پر کوئی فوقیت حاصل نہیں، کوئی درجہ حاصل نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں جو عزت والا ہے وہ کون ہے؟ رب تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلًا، فرمایا ہم نے جو تمہارے یہ قبیلے بنائے ہیں، یہ جو ہم نے تمہاری برادریاں بنائی ہیں، یہ پتہ ہے کیوں ہے؟ فرمایا لِتَعَارَفُوا، یہ صرف تمہاری پہچان کے لیے ہے۔ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلًا لِتَعَارَفُوا، یہ جو تمہاری برادری ہیں، کوئی کسی برادری سے، کوئی کسی برادری سے، کوئی کسی برادری سے، فرمایا یہ برادریاں صرف اور صرف تعارف کے لیے، فخر کے لیے نہیں ہے کہ میں جناب فلاں برادری کا ہوں اور یہ فلاں برادری کا ہے۔ فرمایا یہ برادریاں کو فخر کے لیے نہیں ہے، اللہ نے یہ جو برادریاں بنائی ہیں یہ صرف اور صرف تعارف کے لیے ہیں بس۔ اور ارشاد فرمایا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اور فرمایا تم میں سے اللہ کے نزدیک زیادہ عزت والا، معزز آدمی، زیادہ عزت والا وہ ہے جو اللہ سے زیادہ ڈرنے والا ہے، جس دل کے اندر تقوی زیادہ ہے، جس دل کے اندر پرہیزگاری زیادہ ہے، جو بندہ اللہ سے زیادہ ڈرتا ہے، وہ بندہ اللہ کے نزدیک عزت والا ہے۔ اگر کوئی بڑی برادری والا ہے اور وہ جناب ڈنڈیاں مارتا ہے، وہ سود کھاتا ہے، اور ایک غریب آدمی ہے وہ تہجد کی نماز پڑھتا ہے، ایک عام سی برادری سے تعلق رکھتا ہے، 5 وقت کی نماز با جماعت پڑھتا ہے، تو وہ غریب آدمی اس امیر آدمی سے اللہ کے نزدیک زیادہ عزت والا ہے، زیادہ مرتبے والا ہے، کہ جس کے دل کے اندر تقوی ہے، پرہیزگاری ہے، جو ڈر جاتا ہے کہ آج اگر میں جھوٹ بولوں گا کبیرہ گناہ ہے، میری پکڑ نہ ہو جائے، اگر میں کسی کے ساتھ زیادتی کروں گا میری پکڑ نہ ہو جائے، میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے، اگر میں اپنے کام کے اندر خیانت کروں گا کہیں میری پکڑ نہ ہو جائے، میرا تو رب مجھے دیکھ رہا ہے، میرا تو رب مجھے دیکھ رہا ہے۔ فرمایا جس دل کے اندر تقوی ہے نا، جو بندہ زیادہ اپنے دل کے اندر خوف خدا رکھنے والا ہے، جس دل کے اندر اللہ کا خوف زیادہ ہے، وہ بندہ اللہ کے نزدیک زیادہ عزت والا ہے، وہ بندہ معزز ہے۔ یہ اسلام کا درس ہے، اسلام ہمیں یہ پیغام دیتا ہے، اور حج کے اندر اس کا ہمیں عملی مظاہرہ نظر آتا ہے، حج میں ہمیں اس کا عملی مظاہرہ نظر آتا ہے۔ کیا ہے؟ سب کا لباس ایک جیسا ہے، سب نے 2 چادریں اوڑھی ہوئی ہیں، سب سفید چادروں کو لیے ہوئے جناب میدان عرفات میں تو سارے کٹھے ہیں، مزدلفہ جا رہے ہیں، مینا جا رہے ہیں، کنکریاں مار رہے ہیں، قربانیاں کر رہے ہیں، طواف زیارہ کر رہے ہیں، سارے ایک لباس میں، سب کا ایک لباس، سب کی بولی ایک، سب یہی پکار رہے ہیں لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک، سب کی ایک ہی بولی ہے۔ کوئی یہ نہیں ہے کہ کوئی پنجابی ہے تو کچھ اور کہنے لگ جائے، نو، کوئی پاکستانی ہے تو کچھ اور کہنے لگ گیا ہے، کہ جو فلاں ملک سے آیا وہ کچھ اور انگلش میں بولنے لگے، نہیں، سب کی بولی ایک ہے، سب کا لباس ایک ہے، سب ایک رکن کی ادائیگی کر رہے ہیں۔ اسلام نے جو ہمیں مساوات کا درس دیا تھا، اسلام نے جو ہمیں برابری کا پیغام دیا تھا، اس کا عملی مظاہرہ ہمیں حج پر نظر آتا ہے، عملی مظاہرہ حج پر نظر آتا ہے۔ اور کوئی بندہ اگر حج کرنے کے بعد آ کر بھی نا
اس کا ذہن تبدیل نہ ہو، اور پھر وہ یہی سوچ رکھتا ہوں میں جناب فلاں تے اے نو بیچارے نو کی پتہ ہے، اے تے فلاں برادری دا بندہ ہے، اے تے مسلی ہے، تے دیندار ہے، میں چودھری بندہ ہوں، میں یہ ہوں، میں فلاں ہوں۔ اگر بندے کی سوچ حج کرنے کے بعد آ کر بھی یہی ہو نا تو سمجھ لو اس نے حج کا نور حاصل کیے ہی نہیں ہے، اس کو پتہ ہی کوئی نہیں چلا کہ حج کا پیغام کیا تھا، حج کا پیغام کیا تھا۔ اقبال کہتے تھے نا، اقبال کوئی پوچھے نا یہ زائرین حرم سے، اقبال کوئی پوچھے یہ زائرین حرم سے، حرم کا تحفہ زمزم کے سوا کچھ اور نہیں ہے، زمزم وہاں سے لے آئے ہو، حرم کا تحفہ زمزم کے سوا کچھ اور نہیں ہے، وہاں پر جو تم نے نور حاصل کیا ہے، وہاں پر جو تم نے نور حاصل کیا ہے وہ بھی تو نظر آنا چاہیے نا آجیو، آجیو وہ بھی نظر آنا چاہیے۔ وہ جو اسلام کا درس ہے، اسلام کا پیغام ہے، اسلام کہتے ہیں ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے تھے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ بندہ نواز۔ اسلام کہتا ہے سارے مسلمان برابر ہیں، کوئی عربی ہے، کوئی اجمی ہے، کوئی گورا ہے، کوئی کالا ہے، کوئی چٹا ہے، کوئی امیر ہے، کوئی غریب ہے، کوئی چودھری ہے، کوئی کمی ہے، کوئی کسی قبیلے سے تعلق رکھنے والا ہے، اسلام کہتا ہے سب برابر ہے، اسلام کہتا ہے سب برابر ہے۔ اور اگر کسی کو عزت ہے اللہ کے نزدیک تو فرمایا اس کی عزت ہے، وہ بندہ معزز ہے کہ جس کے دل کے اندر اللہ کا خوف زیادہ ہے، جو بندہ اللہ سے زیادہ ڈرنے والا ہے۔ زمزم تو ہم لے آئے نا وہاں سے، اللہ اکبر۔ اقبال کہتے اقبال کوئی پوچھے یہ زائرین حرم سے، حرم کا تحفہ زمزم کے سوا کچھ اور نہیں، وہ جو نور لے کر آئے اس کا تو مظاہرہ کرو نا، وہ بھی تو دکھاؤ نا۔ تو یہ اسلام کا جو ایک درس ہے، مساوات کا درس، اسلام نے ہمیں یہی پیغام دیا نا۔ جو حضور کی بارگاہ میں وہ اسود آئے نا، جن کا رنگ سب سے کالا تھا، مکے میں سب سے کالے رنگ والا بندہ اسود آ گیا حضور کی بارگاہ میں، کہنے لگا حضور میں اگر کلمہ پڑھ لوں اسلام مجھے کیا دے گا؟ اگر میں کلمہ پڑھ لوں اسلام مجھے کیا دے گا؟ میرا رنگ سب سے کالا ہے، مجھے لوگ اسود کہتے ہیں، اگر میں اسلام قبول کر لوں اسلام مجھے کیا دے گا؟ تو حضور نے فرمایا جو اسلام نے ابو بکر و عمر کو دیا ہے وہی اسلام تجھے دے گا۔ اور جس سب میں کھڑے ہو کر ابو بکر و عمر نماز پڑھتے ہیں، فرمایا اسی سب میں کھڑا ہو کر تو نماز پڑھے گا۔ اور اگر تو پہلے آ جائے اور ابو بکر و عمر تیرے بعد میں آئے، فرمایا تو آگے کھڑا ہوگا اور ابو بکر و عمر تیرے پیچھے کھڑے ہوں گے۔ یہ ہے اسلام کا درس، یہ ہے اسلام کا پیغام، سارے مسلمان برابر ہیں، اور اس کا عملی مظاہرہ ہمیں حج پر نظر آتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھی حج بیت اللہ کی سعادت نصیب فرمائے، اللہ توفیق دے کہ ہم اس کے پاک گھر کا حج کریں، طواف کریں، صفا اور مروہ کی سعی کریں، مینا میں ہم بھی جائیں، کنکریاں ماریں، وقوف عرفہ ہمیں بھی نصیب ہو، اللہ سب کو نصیب فرمائے، آمین آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم، وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔